بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علی اصغر کی شہادت کا دردناک واقعہ سنائیں گے۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان پیاسا رہا۔ پس جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا اور امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، تو آپ یزید کے لشکر کے سامنے آ کر صدائیں بلند کرنے لگے کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے اور جن کہنے لگے، یا حسین علیہ السلام ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور عرض کرنے لگی، امام حسین، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، تو آپ کے اس شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومنے لگے اور فرمانے لگے کہ رباب، میں اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری جنگ اس رسول اللہ کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اسے پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا، کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، حرملہ، تیر چلاؤ۔ حرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، اس سے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، ایک بازو میں لگی اور تیسری نوک کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کو جا لگا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر سے خون امام حسین علیہ السلام پر آ گرا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے۔ چاہا کہ علی اصغر کا خون زمین کے حوالے کریں تو زمین چیخ اٹھی، مولا حسین، اگر اس ناحق خون کو آپ ہم پر گراتے ہیں تو روز محشر تک ہم اناج نہیں اگائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں تو آسمان کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اے ظالموں، میں روز محشر خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ پھر جیسے ہی علی اصغر کو بازوؤں میں چھپائے خیمے میں لے کر گئے تو بی بی رباب نے رو کر پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا تو بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا حسین، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر اللہ کے لیے صبر کریں گے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ آؤ رباب، علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب نے خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، خیموں کو جلایا گیا، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ تو کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، اس کا سر نہیں مل رہا۔ پھر شمر نے کہا کہ ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارو۔ بس پھر کربلا کی گرم زمین پر فوج نیزے مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔